الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت صدقہ فطر کے فوائد کو بیان کرنا ہے کہ صدقہ فطر کے اندر کتنے فوائد ہیں۔ صدقہ فطر رمضان کے بعد عید کی نماز سے پہلے دیا جانے والا جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک روایت بھی موجود ہے تفسیر طبری کے اندر، حضرت سیدنا ابو خلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ کل جب تم عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ جب میں گیا تو مجھ سے فرمایا کیا تم نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم نہا چکے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا صدقہ فطر ادا کر چکے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمانے لگے میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اور فرمایا کہ اہل مدینہ صدقہ فطر و پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اور بھی روایات موجود ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث کتاب الزکاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے مالدار ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے انہیں پاک فرما دے گا، اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں، اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلی روزوں کا قبول ہونا، دوسری نزا کی سختی میں آسانی ہونا، اور تیسری عذاب قبر سے نجات کا ملنا۔ تو اس طرح اس کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے یہ مبسوط للسرخسی کے اندر موجود ہے۔ مزید اس حوالے سے مفتی خلیل خان برکاتی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب ہمارا اسلام حصہ 7 صفحہ نمبر 87 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی، اور روزے سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور فوائد کو رکھا ہے، لہٰذا خوش قسمت ہے آدمی کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ جس کے اوپر واجب ہے وہ تو شریعت کی طرف سے پابند ہے ہی، اس کو بھی چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے، اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اس کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔